والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اور چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ تزکیہ نفس ہے کیا چیز، تزکیہ نفس کا معنی کیا ہے. تزکیہ یعنی طہارت، پاک، اصلاح، طہارت کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. جو انسان اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ اس تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنی جو اس کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے اس کو انجام دے گا. قرآن مجید میں بھی تزکیہ نفس کو بڑا ہی سراہا گیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. 11 مرتبہ پہلے اللہ نے سورہ شمس میں قسم کھائی ہے، اس کے بعد تزکیہ نفس کا ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے بھی تزکیہ نفس کیا اس نے کامیابی حاصل کر لی. یعنی گویا کلید کامیابی جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. انسان کے نفس کو پاک کرنا یہ کامیابی تک پہنچاتا ہے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے نفس کو پاک کرے، کس طرح سے تزکیہ کرے. تو روایات میں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے توبہ کرے. جو گناہ اس نے پہلے ماضی میں کر دیے ہیں اس سے توبہ کر لے. انسان تزکیہ نفس کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی توبہ ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے. جو شخص تقوی کو اختیار کرے گا، پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، خداوند اس کے نفس کو پاک کر دے گا. جو تیسرا طریقہ بتایا ہے مراقبت، یعنی انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے نفس کو روکے کہ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا بات بولنی ہے، کیا بات نہیں بولنی ہے، کس کی طرف دیکھنا ہے، کس کی طرف نہیں دیکھنا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جو اخلاق رذائل میں سے آتی ہیں اس کو ترک کر دینا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اخلاق حسنہ میں آتی ہیں اس کو اختیار کر لینا ہے. اخلاق رذائل میں یعنی دوسروں سے حسد کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، نکتہ چینی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر عیب لگانا، اس چیز کو انسان چھوڑ دے. یہ اخلاق رذائل میں سے ہیں. اخلاق حسنہ میں سے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ لوگ آپ کی طرف گرویدہ ہو جائیں، آپ کو دیکھ کے ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، ایسے بننا اخلاق حسنہ میں سے. اور جو سب سے اہم طریقہ ہے نفس کو پاک کرنے کا وہ ہے صلوات پر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد کے اوپر صلوات بھیجنا دلوں کو پاک کر دیتا ہے، نفسوں کو پاک کر دیتا ہے. اور جو قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے خود آیے امیین میں کہ اللہ نے رسول کو بھیجا صرف اس لیے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کرے لوگوں کے اوپر اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یعنی پہلے اللہ نے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کے نفسوں کو پاک کروایا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پہلے اللہ نے ان کے اوپر آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے بعد نفس پاک ہوئے ہیں، اس کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت دی گئی ہے. یعنی نفسوں کو پاک کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے تلاوت قرآن مجید. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نفسوں کو پاک کر سکیں، اپنے درون کو پاک کر سکیں، اپنی نیتوں کو پاک کر سکیں، اپنے قلوب کو پاک کر سکیں. اور جب ہمارا دل پاک ہوگا، ہماری نیت پاک ہوگی، ہمارے قلوب پاک ہوں گے تو ہم قرب الہی حاصل کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.